أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ الحمدللہ صفا انٹلیکچول اسکول میں جمعۃ المبارک کا دن اسلامک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ بچوں کے علم میں ہیں کہ ہم اس بابرکت دن میں مختلف اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، اسلامی آداب سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، مسنون دعائیں سیکھتے ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کی عربی عبارت کو ٹھیک کریں گے اور اس کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، من لا میم لام زبر مل لام الف زبر لا، من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ پیارے بچوں، اس حدیث کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کے اعراب کو ٹھیک کرنا ہے، ایسے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہی رحم کرے گا، اس شخص پر ہی شفقت کرے گا، اس شخص پر ہی مہربانی کرے گا، اس شخص پر ہی رحمتیں نازل کرے گا جو دوسرے لوگوں پر، جو عام عوام پر، جو عام انسانیت پر رحم کرے اور رحم کھائے۔ تو بچوں، اس حدیث کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو آپ نے مجھے آگے آنے والے ویک میں، آنے والے ہفتے میں آپ نے مجھے منڈے کے دن سنائے، اور اسی طرح جو ہے آگے پورا ہفتہ ہے اس میں اچھی طرح یاد کر کے حدیثیں سنائیں۔ آپ نے جہاں اس حدیث کو یاد کرنی ہے وہاں پیچھے جتنی بھی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ان تمام احادیث کو بھی آپ نے اچھی طرح زبانی یاد کر کے اس کو بھی سنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بچوں، اس ہفتے کی حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرے، یعنی دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے ہر اس شخص پر رحم کرنا چاہیے، بلکہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، بلکہ چرند پرند پر بھی، حشرات الارض پر بھی رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بہترین ایک اخلاقی حدیث ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کے متعلق جو تشریح ہے اس کی طرف۔ تو بچوں دیکھیں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، حدیث کے مطابق ہمارا جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے احترام انسانیت۔ وہ کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ تو بچوں، آج ہمارے حدیث کا موضوع ہے احترام انسانیت۔ تو کیسے احترام انسانیت؟ کہ ہم نے ہر انسان پر رحم کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، ہر انسان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تو اس کے ساتھ ہم نے
رحم کا معاملہ کرنا ہے بطور انسانیت کے، اور خاص کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو احترام انسانیت کا معنی یہ ہے کہ ہم انسانیت پر رحم کھائیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے احترام انسانیت کو سمجھنا ہے کہ احترام انسانیت کہتے کس کو ہیں؟ احترام انسانیت کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے مقام کے مطابق احترام دینا، انسان کو اس کے اعزاز کے مطابق، اس کے قدر کے مطابق، اس کے قد اور کاٹھا کے مطابق اس کے ساتھ احترام کرنا۔ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب کردہ ہے کہ ہم تمام انسانیت پر بھی رحم کا معاملہ کریں اور خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں۔ تو احترام انسانیت کے حوالے سے 3 مضمون میں نے بنائے ہیں، 3 عنوان تیار کیے ہیں۔ نمبر 1، بچوں پر شفقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہترین حدیث ہے کہ جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچوں، ہم نے سب سے پہلے اپنے سے چھوٹے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ اگر بڑے ہیں تو اپنے سے چھوٹے بھائی پہ شفقت کا معاملہ کریں، اپنی محلے میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اپنے ادارے سکول میں یا کہیں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ جو بھی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ شفقت یہ ہے کہ ان کو درگزر کریں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کریں، ان کی اچھی بات کی کوئی اچھا کام وہ کرے تو ان کی تائید کریں، ان کے جو ہے حوصلہ افزائی کریں۔ اور برے شفقت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم برے کام سے مسلمان کو روکیں، ہلاکت والے کام سے روکیں، ان کے ساتھ شفقت یہ کریں کہ وہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے رکنے والے بن جائیں۔ تو بچوں پر شفقت ایسے کریں کہ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، پیار محبت سے اپنے پاس بٹھائیں، پیار محبت سے ان کو اپنا گرویدہ بنائیں۔ تو بچوں پر شفقت کرنا۔ نمبر 2 جو ہے بڑوں کا احترام کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ اپنے بڑوں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنے والد صاحب کا احترام کریں کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اپنی والدہ کا احترام کریں کیونکہ وہ ہماری بڑی ہیں، اپنی بڑی آپی کا احترام کریں، اپنے بڑے بھائی کا احترام کریں، اپنے چاچو کا احترام کریں، اپنے خالاؤں کا، اپنے ماموں کا، اور جتنے بھی ہمارے بڑے رشتے ہیں سب احترام کے قابل ہیں، سب احترام کے قابل ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ بڑا کسی اعتبار سے ہو۔ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس کا احترام کرنا ہے، علم کے اعتبار سے بڑا ہے اس کا احترام کرنا ہے، اور اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس کا احترام کرنا ہے۔ تو اپنے بڑوں کا احترام کرے۔ والدین کا احترام یہ ہے کہ ان کی کہی گئی بات کا کو مانیں، ان کے کہی گئی بات کا پاس رکھیں، انہوں نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ بڑے بھائی کا احترام یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی اچھی نصیحت کرتے ہیں تو ان کی بات کو دل پہ لیں اور اس بات کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اساتذہ کا احترام یہ ہے کہ اساتذہ جب استاد ٹیچر آپ کو کوئی کام کا کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سبق یاد کرنا ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، تو یہ احترام اس کا یہ ہے کہ ہم اس کا احترام اس طرح بجا لائیں کہ ان کی کہی گئی بات کو ہم دل و جان پہ لے کے اس کام کو پورا کریں۔ تو احترام اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح احترام یہ ہے کہ بڑوں کو عزت دے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا شخص آئے، آپ سے بڑا آئے، آپ کے والد آئے، ماموں آئے، تایا آئے، چاچو آئے یا استاد محترم آئے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے احتراماً کھڑے ہوں، ان کو سلام کریں۔ تو یہ جو ہے بڑوں کا احترام ہے۔ تو بڑوں کا احترام کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کا بڑا احترام کرتے تھے، اپنے سے بڑی عمر کے جتنے بھی لوگ تھے سب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بڑوں کا احترام کریں۔ اور نمبر 3 یہ ہے بزرگان دین کی عزت کرنا۔
احترام انسانیت کا تیسرا عنوان ہے بزرگان دین کی عزت کرنا. بزرگان دین جتنے بھی ہمارے دین کے اندر بزرگ لوگ ہیں، ہمارے جو ہے صحابہ کرام ہیں، سب سے بڑے بزرگ تو جو ہے انبیاء کرام ہیں. ہم اپنے نبیوں کا احترام کریں، تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور ان کو برحق سمجھیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول سمجھیں. انہوں نے جو جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا نام جب بھی لیں، جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ان پر درود بھیجے، اور دیگر جتنے بھی نبیوں کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہیں. تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا. اس کے بعد جو بزرگ ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی عزت کرے. ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صحابیات کا نام آئے رضی اللہ عنہما یا عنہم، تو صحابیات کا بھی احترام کریں اور اسی طرح صحابی کا بھی احترام کریں. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تابعین و تبع تابعین. تو تابعین کا بھی ہم احترام کریں، جہاں بھی تابعین کا نام آئے رحمت اللہ علیہ ضرور کہیں، ان کا احترام کریں، ان کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے نام کو بگاڑے نہیں، ان کو الٹے نام سے نہ پکاریں، ان کی عزت کریں. اور اس کے بعد آتے ہیں علماء کرام. بچوں، علماء کرام جو اس وقت موجود ہیں یا اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں، تو ان کے ساتھ احترام سے پیش کرنا. وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی جو اپنے علماء کی عزت کرتی. آپ کی گلی کا جو عالم دین ہے، آپ کے محلے کی مسجد کا جو عالم دین ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑا مقام دیا ہے، تو اس کی عزت کو ہمیں بجا لانی چاہیے. ہمیں اس کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ قاری صاحب، مولوی صاحب، اسی طرح کے اچھے القاب سے اس کو پکارنا چاہیے. تو بزرگان دین کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اس لیے کہ جو بزرگوں کا احترام کرتا ہے، جو بزرگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے، رحم والا معاملہ فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو دوسروں پر رحم نہ کرے. تو رحم کا ایک مطلب کیا ہے؟ احترام ہے. اسی طرح رحم کے بہت سارے معنی کہ بھائی آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کریں، جانوروں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. کوئی چڑیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو نہ مارے، جانوروں کو تنگ نہ کریں. آپ گلی میں کوئی کتا دیکھیں تو اس کو پتھر مارنا شروع نہ کریں. جب تک آپ کو پتا ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا تب آپ پتھر ماریں اس کو، لیکن بغیر کسی وجہ کے اس کو پتھر ماریں نہ، یہ گناہ ہے. چڑیوں کو جو ہے گلیل سے مارنا بغیر کسی ضرورت کے، آپ کو اس کے گوشت سے کتنا گوشت ملے گا؟ تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے چڑیوں کو مارنا یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے جو ہے ہمیں جہاں بچوں پر شفقت کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بزرگان دین کی عزت کرنی ہے، احترام انسانیت کو بجا لانا ہے، وہاں جانوروں کے اوپر بھی شفقت کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے. تو پیارے بچوں، ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان تینوں باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے دعا آف دا ویک، یعنی اس ہفتے کی جو دعا ہے، بہت اچھی اور بہت آسان دعا ہے. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے تو یہ دعا ہمیں آرام سے یاد ہو جائے گی. بہت آسان دعا ہے. تو پیارے بچوں، دعا ہے اس ہفتے کی نیا کپڑا پہننے کی دعا. آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں، عید کے دن نیا کپڑا پہنتے ہیں، یا عام دنوں میں جب بھی آپ نیا سوٹ لاتے ہیں، سلواتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، تو کوئی بھی نیا کپڑا آپ پہنے تو آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے. اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے. بہت آسان دعا ہے. الحمدللہ الذی کسانی ما اواریا بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواریا بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ
فی حیاتی. تو اس دعا کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے. حدیث ہماری ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اور دعا ہماری ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تو بچوں ہم نے دعا بھی یاد کر لی، حدیث بھی یاد کر لی. تو اس ہفتے ہمارے جو ہے آداب جو ہے اسلامی آداب، ہمارا دین اسلام آداب اور اخلاق کا منبع ہے. ہمیں دین اسلام کے اندر آداب بھی سیکھنے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اندر ہر بات بتائی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک تمام باتوں کی تعلیم دی ہے. تو پیارے بچوں ہمیں ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کپڑے پہننے کا، لباس پہننے کا آداب ہیں. تو سب سے پہلا ادب یہ جب کپڑے پہننے لگے تو دعا پڑھیں. تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اور دوسری بات یہ ہے سیدھی طرف سے پہننا شروع کرنا چاہیے، یعنی کپڑے سیدھی طرف سے پہنے. شلوار جب پہننے لگے تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالیں، پھر دوسرا. جب قمیض پہننے لگے تو پہلے سیدھا بازو ڈالیں، پھر دوسرا بازو ڈالیں، الٹا بازو. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2، سفید لباس پہننا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا. تو سفید لباس پہننا، سفید وائٹ کپڑے پہننا. ہمارے الحمدللہ سکول کے اندر جمعے کے دن سب بچے وائٹ لباس میں آتے ہیں. تو وائٹ لباس اور سفید کپڑے پہننا یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نمبر 4، شلوار قمیض پہننا. شلوار قمیض پہننا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی، تو آپ نے شلوار قمیض پہننا ہے. شلوار قمیض پہننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سطر زیادہ ہوتا ہے، اعضاء زیادہ چھپتے ہیں. اور اسی طرح شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے وہ جہنم میں جائے. تو اس لیے جو ہے ہمیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد ہے سر پر امامہ پہننا چاہیے. سر پر امامہ، امامہ پہننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثر امامہ پہنتے تھے، اکثر نماز پڑھاتے ہوئے تو اکثر امامہ. عام حالات میں بھی امامے کو، امامہ یعنی پگڑی جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، تو اس پگڑی کو پہننا سفید رنگ کی ہو، کالی رنگ کی ہو، آپ پگڑی پہننے یہ سنت ہے. مردوں کو عورتوں کی طرح کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور نہ عورتوں کو مردوں کی طرح. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لعنت کی گئی ہے اس عورت کو جو مردوں کا لباس پہنے، اور لعنت کی ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے. تو ہم مرد جو ہے نہ عورتوں کا لباس پہنے، نہ ان کے کلر کے کپڑے پہنے، اور نہ عورتیں جو ہے مردوں کا لباس پہنے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. لباس صاف پہننا چاہیے. لباس گندا ہو جائے اس کو اتاریں، دھوئیں، گھر والوں سے دلوا دیں. صاف ستھرا لباس آدمی کا جب ظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے. اس کے بعد سادہ لباس پہننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، اللہ کے جو ہے اتنے پیارے محبوب بندے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے. سادہ مطلب عام، بغیر کسی کڑھائی وغیرہ کے عام جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننا، سادہ لباس پہننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح مردوں کو ریشم کا لباس نہیں پہننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم جو ہے حرام کیا گیا ہے. انشاءاللہ جنت میں ریشم کے کپڑے ملیں گے جو دنیا میں ریشم کے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہاں البتہ عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا ٹھیک ہے، جائز ہے. تو پیارے بچوں ہم نے ان آداب کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے، دعاؤں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، حدیث کو یاد کرنا ہے. میری ریکویسٹ ہے والدین سے خصوصی طور پر کہ وہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرائیں. اور ساتھ ساتھ حدیثیں یاد ہو جائیں تو لازمی طور پر مجھے سنائیں، دعائیں سنائیں، آداب سنائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بچے کتنی محنت کر رہے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.